نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں آپ کو ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں ملتا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ نساء کی 128 آیت سے لے کر 140 آیت تک میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں اور صلح ہی اچھی ہے۔ اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں سے ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، لہذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتے چھوڑ دو۔ اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ معاملہ فریق امیر یا غریب دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، پس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے اور آئے پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں پڑ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی، منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور نہ تم بھی
اور ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تھوڑی ہدایت ہے۔ شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر قلبی محبت ظاہری حقوق کے مساوات میں مانع نہ بنے تو عند اللہ قابل مواخذ نہیں۔ اس میں سچی گواہی کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق خون بہانا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری الشہادت باب نمبر 10 حدیث نمبر 2653۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو شوق اور دل سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ ہمیشہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچوں میں ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوچوں میں ہی ہے سب کچھ۔ ہمارے سوچوں سے اللہ جو ہے نا ممکن اور ناممکن یہ ہمارے لیے اللہ کے تو موجودے بے حساب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھ کے اور اسی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے۔ جن کو اولاد اللہ نے دی ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔